السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ نفیس اپنے استاذ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سورہ اعراف کا 24واں رکوع پڑھے اور اس کا ترجمہ سنائے اور تجوید کے متعلق کچھ بتائے اور مجھے اس کی مشق کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان سورہ اعراف کا 24واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر منعم ہے کہ جس نے تم کو تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، تو وہ اس کے لیے ہوئی چلتی پھری رہی اس کے لیے ہو کے چلتی پھرتی رہی تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو
تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کو خدا کی چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے، نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے، جاہلوں سے کنارہ ہو جایا کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا طرف سے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے The Bluetooth device is ready to pair. جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کو کوئی معجزہ ان کے سامنے جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے، اور یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو۔ امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، جدید یا مزید۔ اور آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیا کیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور روز کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور صبح و شام یعنی علی الدوام اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے جس میں اصل عقائد ہیں تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان نہیں کرتے۔ جو کہ طاعت لسانی ہے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ اعمال جوارح سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں قرأت سے متعلق کچھ بتانے والا ہوں، اور میرے شاگرد عبداللہ نفیس ہیں جن سے میں سوالات کروں گا۔ مد اصل کسے کہتے ہیں؟ آج میں مد اصل بالیا بتانے والا ہوں۔ مد اصل کا تیسرا حرف یا ہے۔ الف اور واو
کے متعلق میں نے کل اور پرسوں بتایا تھا. آج یا ساکن کی مثالیں میں بتاؤں گا اور اپنے شاگرد سے اس کی مشق کراؤں گا اور ان سے سوالات بھی پوچھوں گا. میں امید کرتا ہوں وہ صحیح جواب دیں. جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصل. اور وہ دو حرکتوں کو کھینچ کر پڑھ جاتا ہے جیسے بی اور بی، تو کیا ہو جائے گا؟ بی. مثال دو ایسی. بی ٹی سی جی ہی بڑھیا نکالا. ہی. ہی خی ڈی زی. اب 3 حرف والوں کی مثال دو. آئی ابھی. ابی بنی اخی اشی اسی ابی حوی 6 حروفوں کی مثال دکھاؤ. عبادی معافی روحی بإذنی ذکری اذکری 40 فاتی قانتین قانتین ظالمین عالمین قادرین تعلم ما فی نفسی ما فی نفسی نفسی ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اب یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ بھی یا مد اصل کہلاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے لإیلاف قریش لإيلاف قريش والصیف. والصيف. بس آج تک کے لیے یہاں میں اپنا سبق ختم کرتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم.